السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالمجید فیض آبادی اس موضوع کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کا جواب۔ کچھ گمراہ فرقے والے خاص کر مرزا پلمبر منگول کی اولاد یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی، لیکن آدھی ادھوری بات اور جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کے ملفوظات شریف کی عبارت کہ انبیاء علیہ السلام کی قبر انور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ ملفوظات حصہ 3 صفحہ نمبر 362۔ بات یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے نہیں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے تو نقل کرنے والے کے اوپر کبھی حکم نہیں لگتا۔ دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شب باشی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شب باشی فارسی کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ رات گزارنا یا قیام کرنا یا وقت گزارنا۔ بہت سارے حدیثوں میں ہے شب باشی لفظ کا استعمال ہوا ہے، ان میں سے کچھ حدیثیں یہاں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو وضو کرتے وقت 3 بار اپنی ناک صاف کرے، کیونکہ ان کی ناک میں شیطان شباشی کیا کرتا ہے۔ شباشی لفظ دیوبندی اور وہابی کی گھر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ سعودی نژدی شیخ صاحب پاکستان کے دورے پر گئے، وہاں اہل حدیث وہابی آفیشل سینٹرل میں مولوی فیض الرحمن صاحب وہابی سر انجام دے رہے تھے۔ تقریباً 11:30 بجے وہاں سے واپس ہو کر سعودی شیخ ماڈرن ٹاؤن سعودی عرب شیخ کی شباشی کا انتظام روڈ ملتان پر کیا گیا۔ دیوبندی ملا سعید احمد پالن پوری لکھتا ہے، حج کے سفر میں مزدلفہ میں بیویوں کے ساتھ شباشی کیا۔ حوالہ دیوبندی کتاب۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کے فتاویٰ کے مشہور کتاب فتاویٰ رحیمیہ کی جلد 9 صفحہ نمبر 120 پر لکھا ہے، دیوبندی تبلیغی جماعت والے مسجد میں آتے ہیں اور رات کو شباشیاں کرتے ہیں رات بھر۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولوی زکریا کاندھلوی دیوبندی لکھتا ہے، جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے گا یا ننگے کو کپڑا پہنائے گا یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے حلووں سے اس کو پناہ دیتا ہے۔ دیوبندی جماعت کی کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قبر میں میری بیویاں مجھ سے ملیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1420 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آپ سے کون جا کر ملیں گی؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑیوں سے ناپنا شروع کر دیا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ اس حدیث میں لفظ ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جا کر ملیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی قبر میں ہی جا کر ملیں گی۔ بد مذہب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ملفوظات میں گستاخی کری ہے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر 178۔ لیکن انگلش حدیث پڑھنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، میری امت میں 30 آدمی ہمیشہ رہیں گے جن کی وجہ سے زمین قائم رہے گی، ان کی وجہ سے مدد آئے گی۔ کنز العمال جلد 6 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 34613 میں ہے۔ امام زرقانی نے فرمایا، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا، اس کے تمام راوی صحیح ہے۔ تفسیر ابن کثیر، کنز العمال، دیوبندی کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ
کی عبارت رکھی جاتی ہے، اور عبارت بھی ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے قلم سے نکلی ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ کوئی جگہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے۔ حرم مکہ مکرمہ میں نماز پنجگانہ میں 360 اولیاء اللہ شریک ہوتے ہیں، اور جب اولیاء اللہ باقی نہ رہیں گے قیامت واقعی ہوگی۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ان اولیاء اللہ کے باقی نہ رہنے سے پھر مومن بھی نہیں رہے گا، اور مومن کے باقی نہ رہنے پر قیامت آ جانا حدیث میں موجود ہے، امداد المشتاق صفحہ نمبر 66 میں موجود ہے۔